المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلم الحق بالحق أبي القاسم محمد مصطفى محمد الطيبين المعصومين المظلومين المنتجبين. أما بعد، قال إمامنا علي عليه الصلاة والسلام: الله الله في الصلاة فإنها عمود دينكم. تمام حمد و ثنا ہے ذات پاک پروردگار کے لیے، درود و سلام محمد اور آل محمد علیہ الصلوات والسلام کے اوپر قابل تعریف لائق تحسین ہیں آپ تمامی حضرات یقیناً دور و دراز سے جذبہ عبادت لیے ہوئے تشریف لائے تھے اور یقیناً بہت دیر سے عبادات خداوندی میں مصروف تھے، چونکہ شب ہی ایسی شب ہے، یقیناً شب قدر ہے، عبادات کی شب ہے، اعمال انجام دینے والی شب ہے۔ بس میں دعا دے سکتا ہوں آپ کو، کیا دے سکتا ہوں خداوند عالمین کہ آپ جتنے بھی اعمال آپ انجام دیتے ہیں، خدا آپ کی تمام اعمال کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میں سے جو بھی حاجات لے کر اس در خدا میں آئے ہیں، خدایا ان تمام مومنین کی حاجات کو جلد از جلد روا فرما۔ خدایا مشکل کشا امام علی علیہ السلام کے صدقے میں ان کی جو مشکلات رکھتے ہیں تمام مشکلات کو رفع دفع فرما۔ خدایا ہمارے ان بچوں کو معرفت امام علی علیہ السلام فرما۔ خدایا ہمارے بچوں کو، ہم سب کو امام علی علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ عزیزان ایمانی، یقیناً جلدی جلدی چند مطالب آپ کے اذان عالیہ تک پہنچا کر آپ کی زحمت تمام کرنا چاہوں گا۔ ہمیں بھی اس بات کا احساس ہے، یقیناً آپ بہت دیر سے تشریف رکھے ہوئے ہیں، یقیناً تھکے بھی ہوں گے چونکہ موسم سرد ہے، ہم جانتے ہیں، تو لہٰذا انشاءاللہ جلدی جلدی چند مطالب آپ کی زحمت تمام کرنا چاہوں گا۔ امام علی علیہ السلام کے جس آخری جملے کو میں نے اپنا سرنامہ کلام قرار دیا ہے، امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں: اللہ اللہ فی الصلاۃ فإنها عمود دینکم۔ امام علی علیہ السلام چون کی دلین شب ضربت امام علی، ان گانے علم یت پتہ ہے شب ضربت امام علی علیہ السلام، امام علی علیہ السلام یعنی سن فوق سرگیبنا امامی فیقوس قبل الشہادت کنتی رشتہ دار کنتی پروبل بس کن جمع بسنا امامی فیقوس وصیت بلدے گانا یری فلا مستحب جرسل دے کہ مرنے سے پہلے وصیت کرے، یہ ہمارے مستحبات میں سے یہاں تک کہ لکھا گیا ہے کتابوں میں کہ وصیت نامہ رات میں سونے سے پہلے گنتی تکییق پیجوک ضرورت خدا نہ خواہد اللہ موت چیو نہ تو چی پتہ یری یرا مخروز ہوتا ہے، یری چینیت ہوتا ہے، فلان چینی ہوتی ہے، پھر پتہ شامل دے، تو اسی لئے کہا گیا ہے کہ تکیے کے نیچے اپنا وصیت نامہ لکھ کر آپ سو جائیں۔ تو عزیزان ایمانی، امام علی علیہ السلام بھی جب آخری ایام آئے ہیں، آخری ٹائم آیا ہے، امام علیہ السلام نے آخری لمحات میں اپنے بچوں کو بولا، اپنے گھر والوں کو بولا، اپنی فیملی کو بولا، اپنے رشتہ داروں کو بولا، دوست احباب کو، جتنے بھی امام قریبی تھے ان قریبی سب کو بلانے کے بعد امام علیہ السلام نے وصیت کرنا شروع کر دیا۔ آج میں زیادہ مجلس لمبی نہیں پڑھوں گا، بس میں آپ کو یقیناً امام علی علیہ السلام کی اس وصیت کی طرف آپ کو متوجہ کر رہا ہوں کہ جو امام علی علیہ السلام نے آخری وقت میں جو وصیت بچوں کے لیے کی تھی وہ ہمارے تمام شیعیان حیدر کرار کے لیے ہے۔ امام علیہ السلام کا جو جملہ اللہ اللہ فی الصلاۃ فإنها عمود دینکم فرماتے ہیں یاد رکھنا خدا کے لیے نماز کو ترک نہ کرنا، نماز کو خفیف نہ سمجھنا، نماز کو آسانی میں نہ لینا، فإنها عمود دینکم کیونکہ یہ تمہارے دین کا ستون ہے، نماز تمہارے دین کا ستون ہے، لہٰذا اگر ستون باقی ہے تو آپ کا محل باقی رہتا ہے، آپ کا قصر باقی رہتا ہے، آپ کا گھر باقی رہتا ہے، آپ کی مسجد آبادی باقی رہتی ہے، لیکن جب یہی ستون ٹوٹ جاتا ہے تو چھت باقی نہیں رہتی ہے۔ لہٰذا آپ یاد رکھے گا عزیزان گرامی، امام نے جو دین کے ستون کی جو نسبت دی ہے وہ نماز سے دی ہے، یعنی اسی لیے تو نماز کے بارے میں تو یہ کہا گیا کیونکہ حدیث پیغمبر حدیث معصوم ہے کہ ان قبلت ما سوا ان ردت ما سوا، اگر یری فیا قبول سو
समझ लो दीगर ये बस से योत पी तमाम आमाल कुन कबूल छचसिन अगर यरी फ्याक खुदा ला कबूल मसो खुदा कबूल में बस खुदा ला यरी फ्याक में रोस न तो समझ लीजिए दीगर आमाल खुदा ला यरी रोसस में तो लिहाजा अव्वलीन आमाल शर्फ कबूलियत सब बस पहली शर्त पुंगा लेरी दिव इनकी अंतिम नमाज सही चार गोशस जाओ इमाम अली फ्याक बस आखिर वक्त नमाज है को ताही मबशिक नमाज को आसानी में न लेना। अज़ीज़ान गिरामी इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो आखिरी वसीयतनामा में आपकी अज़ान आले तक पहुंचा कर आपकी ज़हमत तमाम करना चाहूँगा। इमाम फरमाते हैं सब जब बच्चे आए घर वाला है उनके रिश्तेदार आए आने के बाद इमाम फरमाते हैं मैं तुम्हें तकवा और परहेजगारी की तरफ वसीयत करता हूँ। इमाम ही क्या गाना यारी वसीयत ची बातें गाने रे वसीयत ची गाना यारी मासूम कोई गाना अच्छी बस वसीयत बात गाना लेना दर्स अच्छी बस वसीयत कर दोनों में देख ली कितना फर्क है। अब बाद में मैं आपको इसमें तशरीह करना चाहूंगा इंशाअल्लाह। इमाम फरमाते हैं मैं तुम्हें तकवा इलाही और परहेजगारी की वसीयत करता हूं। इमाम फरमाते पहले खौफ खुदा अपने अंदर लाइए, तकवा इलाही लाइए। जब आपके अंदर खौफ खुदा होगा, तकवा इलाही होगा, उसके बाद आप यकीनन जो अमाल देंगे खुदा उसे कबूल करता है। और अपने अंदर परहेजगारी लाइए, परहेज करना सीखिए, इज्तिनाब करना सीखिए, मुहर्रमात से वाजिबात को अदा करना सीखिए। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वसीयत है। उसके बाद इमाम फरमाते हैं अपने कामों को मुनज़्ज़म करो। इमाम जो चीज़ अपने कामों को मुनज़्ज़म करो, यानी बगैर मुनज़्ज़म के बगैर बरनामा के जब आप उमूर अंजाम देते हैं उसमें यकीनन बहुत से नाकाइस पाए जाते हैं, बहुत मुश्किलात पाई जाती है, उसमें झगड़ा हो जाता है, आखिर में पूरा प्रोग्राम खराब हो जाता है। वो बगैर मुनज़्ज़म किसी भी प्रोग्राम को एक तंजीम मुनज़्ज़म करना पड़ता है। मुनज़्ज़म के साथ एक तंजीम बनती है, तंजीम में अपना एक रूल बनाती है, उसके तहत जब चलते हैं तो बेहतरीन प्रोग्राम अटेंड करते हैं, बेहतरीन प्रोग्राम आप मुनक़िद करते हैं। उसके बाद इमाम फरमाते हैं और हमेशा मुनज़्ज़म अपने कामों को मुनज़्ज़म करो और हमेशा मुसलमानों की इस्लाह करने की फिक्र करते रहो। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सबसे बड़ा जुमला, हमेशा मुसलमानों की इस्लाह करने की फिक्र करते रहो। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी लम्हा में फरमाते हैं हमेशा मुसलमानों की इस्लाह करने की फिक्र करते रहो। हम और आप देखते हैं हमारे माशरे में ना बेहतरीन तरीके बाना का तो यहाँ चंद मिसियों से ना किसी तरीके से बीच में उंगली करके उस काम को खराब करने में लग जाते हैं। मोमिन की जो इस्लाह की बात चलती थी वो मोमिन डिवाइड हो जाते हैं। ये आप अगर कर रहे हैं तो आप इस्लाम के रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वसीयत पे तमाम आलम इस्लाम के लिए जो इमाम ने वसीयत पर हम अमल नहीं कर रहे हैं। अगर आप इमाम की वसीयत पर अमल करते हैं तो हमेशा मुसलमान इस्लाह फिला किस तरीके से मुसलमान तरक्की कर सकते हैं। अब हमेशा ये देखिए कि मैं कौन सा ऐसा काम करूं जिसकी वजह से मेरी वजह से मुसलमान मेरे भाइयों को फायदा मिले। हक अदा करना सीखिए आप किसी भी तरीके से। आज मैं सब समझती हूँ आलिमों को पता भी नजर रहती है कि गाइशा उन्हें चाबा में दूं गाइशा उन्हें दर्स में गए जो मख्तसुल में दूं वो बेचारे हमेशा उनके ऊपर तो आफत आती रहती है। लेकिन मैं आपसे दिल पर हाथ रख कर आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप ये बताइए सिर्फ आलिम के अलावा जो दूसरे जो एजुकेटेड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आप उनसे भी सवाल कीजिए। भाई आप मसलन छुट्टियां हो रही है, 1 महीने छुट्टियां चल रही है, आप एक यहाँ पे कैंप खोलिए, आप बच्चों को ट्रेनिंग दीजिए 1 महीना, 1-2-4 महीने छुट्टी होती ठंडी के मौसम में, उस टाइम आप अपने कौम के बच्चों को लाकर उनको तालीम दीजिए कि वो क्यों नहीं दे सकते हैं। उनके पास भी तो तालीम है, इनके पास भी तालीम है। फर्क यही है वो अपने इल्म को अंदर छुपाए रखते हैं, वो थे ही है। अज़ीज़ान गिरामी आप अपने से अपना हक कितना अदा करते हैं मोमिन भाइयों के लिए। इस्लाह आपको पता है अगर आप यकीनन पढ़े लिखे आदमी हैं, अगर आपकी कौम के 10 बच्चों का अगर आप तालीम देते, इंग्लिश तालीम देते, मैथमेटिक्स देते, साइंस पढ़ाते हैं, यकीन अगर वो 10 बच्चों में से अगर सब तो नहीं सीख सकते, अगर 2-4 बच्चे भी सीख लेते हैं तो और क्या चाहिए आपको, और क्या इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुंह दिखा सकते हैं। लेकिन कहाँ अज़ीज़ान गिरामी जहाँ पे हम इस्लाह की बात करेंगे वहाँ पे डिवाइड के लिए दोनों तैयार हो जाते हैं। उसके बाद इमाम फरमाते हैं यतीमों को भूलना नहीं, इमाम यतीमों को भूलना नहीं। लेकिन दुनिया यतीमों को हम ऐसे भूल जाते हैं, इसे झंझोड़ दूर फेंक देते हैं, ऐसा लगता है कि इनका तो सब कुछ है। हाय अज़ीज़ान गिरामी अगर एक इंसान आपके पास अगर हाथ फैला रहा है, कोई यतीम कोई गरीब, तो मतलब ये समझ लीजिए कि कोई मजबूरी है, तो लिहाजा उसकी मजबूरी पे अगर आप काम आते हैं, उन यतीमों के लिए आप एक सहारा बन जाते हैं, तो समझ लीजिए आपने इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वसीयत पर अमल की है।
اس کے بعد امام فرماتے ہیں پڑوسیوں کے حقوق کی رعایت کرنا. پڑوسی ننتا فسپونی حقوق کیا سنتی حقوق نانا ایرس آدامان بامی بار ننتی یدیس کہتے ہیں گروس کہتے ہیں یدیس کہتے ہیں فسپون دشمن داری یدیس داری ہے مازس آپ کی زبان میں نہیں فسپون دشمن بھئی اسلام اس چیزیں رہتے اسلام ہے فسپون حق آدابوس نانا یارانا دو قدم آگے سوچنا دشمن بنانے تیار ہوتے ہیں. بھائی آپ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے ہم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے ہم انسان ہیں خطا چچا سنگ ینتی مسئلہ مسلم کو نے غلطہ چچا سنگ بچوں سے غلطی ہو سکتی ہے بڑوں سے غلطی ہو سکتی ہے لیکن نانے لحظ کو چین اصلاح بچس کو اگر آپ کا فسپون یاری فسپون کو یاری کا ناراض ہو سکتا نانے لحظ کو چین لحظ کو دین کہ ہم اس کو راضی کر رہے ہیں اس کو پوچھنے میں کیا پرابلم ہے آپ کوئی مشکل تو نہیں ہے تو لہٰذا ضرورت ہے اپنے ینتی فسپون رعایت بچس کو. اس کے بعد امام فرماتے ہیں قرآن کو اپنا منشور قرار دینا گاو لم یدل جن کا تو قرآن ذریعت فرامین عمل بینچی قرآن استنیت لم یدل لہذا قرآن فرامی کو فالو ہوشی ادر و دوسرے جو کہتے ہیں ان کو نہ سنیے. قرآن اگر آپ حکم دے رہا ہے یہ کام کرنے کے لیے آپ اس کام کو انجام دیجئے. اس کے بعد امام فرماتے ہیں خدا کی راہ میں جان مال اور زبان سے جہاد کرنا جب کبھی اسلامی فلا دینی فلا یاری جان گوشنا کا تو دیتا نائب سے مدو بہر لیوں. آج ہم دیکھتے ہیں جو شہداء اسلام جو قربانیاں دیتے ہیں آپ ایران جائیے عراق جائیے شام جائیے وہ قربانیاں دے رہے ہیں کس کے لئے دے رہے ہیں اسی اسلام کے لئے دے رہے ہیں قوم کو بچانے کے قوم کے لئے قربانیاں دے رہے ہیں. ایسے وقت جب اگر آپ پہ آفت آ جائے آپ کی باری آ جائے آپ کی نوبت آ جائے ینتی فرض بننا تا صدی فرض کو ان دیتنا جان کی اگر ضرورت پڑے تو جان کی پرواہ نہیں کرنی ہے دین اسلام کے لئے جان نشاور کرنا ہے. اگر مالی ضرورت چھانا تھا تو نانا یا اگر مالدار انہا مال دو سے جاکسے میں اکاؤنٹ یا نسو بینک بیلنس بڑھائے بچا میں اسلام دینو کمزور سو یاری بینک بیلنس ماشاءاللہ بڑھائے چھوئے نہیں انہا تو دی چاہ فائدہ میں لہذا اس ٹائم بینک بیلنس کم کرائیے اسلام کے راہ پر خرچ کی جاؤ اگر ضرورت ہے. اس کے بعد اگر زبان سے جہاد کرنا اگر زبان جہاد کو چین دی عالم کو باتیں دی زبانی جہاد لوگ گالیاں بھی دیتے ہیں لوگ کچھ الٹا سیدھا بولتے ہیں لیکن پھر بھی وہ حق بات بولتے رہتے ہیں تو یہ تو غلط بے تو یہ تو غلط بے. اسی لیے ایک عالم کے دشمن زیادہ ملتے ہیں دوست کم ملتے ہیں. امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں جس آدمی کے مولا پوچھا مولا آپ کو تو امام سے پوچھا مولا آپ کے دشمن اتنے زیادہ کیوں ہیں امام علی سے پوچھا آپ کے اتنے دشمن کیوں ہیں. امام فرماتے ہیں یاد رکھنا جس شخص کے دوست زیادہ دشمن کم ہو تو وہ منافق ہے مومن نہیں ہے. جس کے دشمن زیادہ ہو دوست کم ہو سمجھ لینا وہ مومن ہے. امام فرماتے اسی لیے آپ امام کی لائف جب آپ دیکھیں گے امام کے دشمن زیادہ ملے گا آپ کو دوست بہت کم چنندہ افراد امام علیہ السلام کے چاہنے والے لہذا یقیناً نانا ارادی وسیعنا من عمل بار وشسن. اس کے بعد امام جملہ فرماتے ہیں باہم متحد رہنا بار بار اتحاد امامی فیقم نانا ارادی وسیعت بچس پچین اتحاد ینتا یمو دخ نگتو ایک ساتھ رہیں گے تو ایک ساتھ رہنے میں فائدہ بہت زیادہ ہے. اگر آپ ڈیوائیڈ ہوتے تقسیم ہوتے جائیں گے تو یقیناً آپ منتشر ہو جائیں گے پھر آپ کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں رہے گا. تو ضرورت ہے متحد رہنے کے لیے. آپ امام کے چاہنے والے ہیں آج اس شب قدر اتنے اعمال اگر آپ انجام دیے ہیں تو آج امام کا یہ جملہ اپنے ذہن میں اذہان عالم میں بٹھا کر یہاں سے نکل جائیے کہ امام کی وصیت کی خاص ٹارگیٹ کو دی ان کی مسلمان درمیان یکجہتین اتحاد کو. اگر یقیناً کوئی اتحاد یا متحد یا باہم متحدین میں کوئی خلل ڈال دے تو اس کا ساتھ نہ دیجئے بلکہ اس کو منع کر دیجئے. لیکن امر بالمعروف صرف شعبوں کا واجب من امر بالمعروف تمام انسانوں کا واجب من. امام فرماتے باہم متحد رہنا امر بالمعروف اور نہی از منکر کو ہرگز ترک نہ کرنا. امام فقہ دا وصیت نامے انو کسر مولد کبھی امر بالمعروف نہی از منکر ترک مبذرت. اس لیے کہ عزیزان کرامی آج ایک کسی چیز کو آپ نارمل طریقے سے لیں گے نا کل وہ انشاء آپ کے لیے مصیبت بن جاتی ہے. تو لہذا جہاں پہ آپ کو لگے کہ یہاں پہ مجھے بولنا چاہیے وہاں پہ آپ بولیے امر بالمعروف کیجئے. جہاں پہ آپ کو لگے مجھے نہی از منکر کرنا ہے وہاں پہ بولیے. یہ آپ سب کا فریضہ ہے. عزیزان کرام امام علی علیہ السلام کی زندگی اگر نانے علیہ السلام تو جو امام نے آخری وصیت نامے نے جمعہ نامے میں جو پیش کیا ہے اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے امام علیہ السلام زندگی 3 سال بس نہ 63 یا امام پہ کو زندگی بس 60 سے صرف مسلمانوں کے مفاد کے لیے امام نے کام کیا ہے.
مسلمانوں کے فائدے کے لیے امام نے کام کیا ہے. ہمیشہ مسلمانوں کو اتحاد اور یکجہتی امام فقہ اللہ مستنصت اور اسی پر درس دیا ہے. لیکن حق عزیزان کرام پہلے میں نے امام علیہ السلام قول نقل کیا، لیکن ایک زمانہ وہ بھی آیا بعد از وفات پیغمبر. وفات پیغمبر امام علی علیہ السلام روز بروز دشمن زیادہ چین سو، امام تنہا سو، روز بروز دشمن بڑھتے جا رہے. نا ایک تصور بسا یقیناً نا شخصی میں ایک عالم دین ہوں، ایک طالب علم ہوں، یقیناً مجھ سے غلطی بھی ہو سکتی، میں غلط بیانی سے کام بھی لے سکتا ہوں. لیکن نا یہ معصوم چیز غلط بیانی بچہ میں کبھی وہ غلط بول ہی نہیں سکتے ہیں، غلط کام کر نہیں سکتے ہیں. تو آپ مجھے اس سوال جواب دیجئے، پھر جب امام علی علیہ السلام نے غلط بھی بات پین، غلط بھی زر بات پین نہ کر تو امام ادھر سب دشمن کیا سو؟ امام کے اتنے دشمن کیوں ہے، کیوں ہو گئے؟ ہائی اس وقت یاد کیجئے جب امام علی علیہ السلام باہر جگہ چے سوسن واپس نہ آئیوں من امام پہ وہ چھیمت آئین چیوس گھر پہ واپس آئے. امام پہ وہ چھیمت آئین چیوس فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا قسم یا علی چیز ہو یارا لا یارا چھیمت آئین چیز ہو علی اکبر. محبت جو دی فاطمہ زہرا امام علی میں خدا ہر کسی کو ایسی محبت عطا کرے. عزیزان کرام فاطمہ زہرا پہ وہ جلدی دونوں سے سوال بچ یا علی یارا چیز ہو دے چھیمت آئین علی. فاطمہ زہرا سننگ جعفری فی اللہ امام پہ وہ کیا معصوم فاطمہ زہرا کے سوال پہ ایک دم کچھ نہیں ہوا. اس کے بعد فاطمہ کہتی ہیں علی نا درین سخپا یری میاں چھیما متو مینا لیتھن یری میاں چھیما چاہیے. ایک مرتبہ زبانہ فاطمہ زہرا علیہ مسلم فاطمہ زہرا معاشر علی علیہ زہرا چیسوں سے چی پریشانی ہو سے امام فیپوز زیر تھائی فاطمہ معاشر اللہ چی مصیبت نری بیان بو دیدو عالم یعنی بعد از وفات پیغمبر دی مدینہ یعنی نیده صاحب دشمن سوز فاطمہ ناخونی امام خلیفین. لیکن اس کے باوجود انگارا سوچے اسنا علی السلام میں بات فاطمہ علیہ سوچے انگارا سلام مبانا نارا شکایت میں فاطمہ نارا چپر والا مباچوک سلام مباچوک. لیکن فاطمہ نارا تکلیف نام چھت بتایا تھا علی نام کو تکلیف تھا. فاطمہ وقتی کی ناس میون لگا علی السلام بانا نا علی سلامی جواب میون اسمی تاما ایمن مظلومیت علی دیو نظرت علی آئی عزیزانی کی رحمین آنا امام علی علیہ السلام مصیبت دنی تو بینتے امام فیاپوس شمتا انچی زندگی بس آخری ایام کو بعد از وفات پیغمبر. لیکن اس رات کو بھی یاد کیجئے جب امام علیہ السلام 40 ہجری سن 40 ہجریوں امامی فیاپوگار سو سے چھپ چیانو با حلا شچی نزدیک سو سے نا امام فیاپوز مناجات بینو راویز بیان بین نا تھون چھن چیانو میچی کی سکچی ہونو سو سکچی ہونو نزدیک سو چھانا چی تھون میچی یو سو مناجات چی بینو چھوچی لنظر بینو شنما نظر بینو سو مناجات چی بینو تو ایک زنو سو خدا نا مناجات بینو سو نا نی مرچانا نی یونس پی یون زیرے نی آحد کو چھوڑ بنا کو سمس کی جیچی یون سے زیرے نا پتہ میں پتی والی ان زیرے امین گا تھون سے نا یون احساس چانا با تو خوبی سے سون نا گیبا تا سون کی دومی سو انگال تا چھے زیرے نا کوئی گیبا یم بسون غالب امام علی نا غالب امام علی نا غالب نا دیمین گا تھون کی امام علی نا نامود لسون نا یقین سون دیو علی انسو یاسو چی من سو امام فکر چلا مناجات بین تنہائی یا نو مناجات بین چی مناجات خدایا یا نا پتھو دے دنی شب علی آخری شب خدایا علی آخری شب اللہ اکبر مناجات بیچ امام علیہ السلام خینا علیہ السلام آخری امام وسیعت بسر یبنا امام علیہ السلام خینا علیہ السلام نا علیہ ونا فروبر بیس کن الاحساس چھتے میون اللہ کیوں پریشانی ہے زیر کیوں پریشان ہے زیر پریشانی اور احساس چھنگا آنا یارا اللہ فروبر بیس کن چیت ہوں گے دین علی فکو مننا چوک سی دک پا میں چوک سی باہر لچے سین یا نوچین دک یا اسنا باتا سے دو ایک بس نیا واپس نگا شدن دک اللہ اکبر شون اس چی باوا دینی چیزوں سے دیارا اللہ یہاں پریشان چھتے سکال علی زرگمت اللہ اکبر راوی فیقوز بیان دیندو لا باحل بازار میون سور خبر سور کی میون اس ورد آنیو سور کون اس دی میٹنگ بسیو سو کسی طریقے سے 19 شب قدر اللہ علی علیہ السلام نا
معاویہ نا عمر ابن عاص دی 3 اشخاص قاتل بخون پروگرام چو سیوتا نال احساسوں کمین سرنا کی امام علی علیہ السلام قاتل بھی فیلا مشخص چگن می ابن ملجم زرد اور ابن ملجم مسجد یاسوں سے علی انتظار بینی اللہ اکبر شہادت علیوں سے ضربت شب ضربت علیوں سے آئی تو وسیرز وقتی کی امام علیہ السلام سندرزو سے نا امامی پی اپو مسجد لسکر نماز شب فیلا نماز تحجید فیلا مسجد لیوم آمادا چھندو ایک مرد امام پی زوئے بحال لیوم مرغابی انیز یوں سے نا امامی دامن کرو کھلنا شب زمانی دوزر نیوسو علی دہنگ یارا مسجد مسجد شب زمانی امامی فی اقول احساسوں امام حسن حسین لیوزے سے حسن حسین دی مرغابی کنی خیال جوزی حسن حسین اگر خیال جا پہنچے میں ندیون آزاد باشی ہے اللہ اکبر امامی فی اقول براویز بیان دے منالا خبر چور بنا نا بانگتا ہے چی امام علی لخبر کیوں اس کی علی یارا مسجد مسجد ہے در بانگتا ہے نیوز پا نا علی نا علی وانا چی تو نا حسن حسین تو نا چیز حسن حسین باو حدار سو حسین حسن حسین ازے باو مسجد لسکر سے باو مسجد لسو حسین اللہ اکبر ایک مطور راویز نا بانگتا ہے چی مسجد لائیو چایوز علی لخبر تا مکی علی یارا مسجد دنی خطرہ یوداری اللہ اکبر تاریخ یا نبی سید وقتی کی امام علی علیہ السلام مسجد لسکیو تینا میچنگ تو میں نیتا سید امام فیاقوس اشارہ بینچی کستا بدیشا چنگی تاثر فیاقی ٹائم سو سے دیارا لوسا فیاقوسا امام لا خبریت با امام دیر شہادت تاریخ انزر پیغمبریت اللہ خطبہ شعبانیان و کسل قلص بنا امام فیاقو گرتا تنظرت ایشنگالا فتیتگالا علمیون یرا دیرین دی چی ارادہ چیانو یرا دیا یوسا یتگالا احساسیون فمن فیاقی تنسو سے ہائی نانا یاری مولا مسلح عبادت محراب یا نسکتنا نماز تحجد بشروع بس ہائی ایک مرتبہ دشمن ملعون ابن ملجم لازن امدد امام فیغن و مشغول سوستا بانتا من یوزن امامی سر مبارک پیدوار بیر امامی سر مبارک بشیغاف سوسے امام علی ریش مبارک پوکھ رگینو امام فاسسا امام علیہ السلام مسلح عبادت یانو امام فیفر کسر مولین فستو رب الکعبہ خدا درنگ علی کامیاب سوزن علی درنگ کامیاب سوزن ایک مدر راوید بیان بیر نا مسجد علی بنا میچنگ تون تلوار چلے نا بحال بانگ تغن یوسف نا مولی فکریت بنا منزل نا گولہ چھانا چتھو میں امامی فیا پوکون یانو غلدان سوسے مسلح عبادت یانو امام زخمی سازے نا بانگتا گنچی امام علی نا یسوم حسن حسین لجز حسن حسین مزید اسکتے باوی حالت ایک میں دنگانے انصاف یانو زیر اچانک تو سید بشکلہ نانا یرا مصیبتی خبر چی سرمانا چی احساس یا حد رو بلبیس کنیو دالی چی بازے بات آئی بسید زنہ زینب زیاد کلزوم زیاد حسن حسین بانتا ہے چی مزیل یومانا چی تونگن باواق را دیانوک مربوسو زیاد چادر چی کیونسنا علی جسم مبارک کو مثل جنازہ خوربانا صحبہ سے انشاءاللہ لے بنا ایک مرتبہ صاحب کو نظم نے ملجم سنکیون امام لذت آئی مولا یری دشمن پدوین یری قاتل پدوین یری اسم یالا حکم من مولا نیادت خو قتل رسر من امامی فیقو کسل ملت ای حسن اگر نا زندہ لزنا نا رزق قصاص بید اگر زندہ ملزنا کنگی کا ایک وار بس دیا رسوار بس ہائی عزیزان گرامی امامی جسم مبارک کو مثل جنازہ نصف بس امامی بیت الشرف یا نکیو سر ننگ
اینگی بولے منا امام پھیپوچی کسل بولن حسن حسین اصحاب کل زیر شکتی کنائل دیوم اجازت میں چونکہ بمونس زینب نہ کلثومونس دادی حالت یا تو منا خون مجسین میں نہیں چاہتا کہ زینب نہ کلثومی مسکت کو دشمن چگی یا نامحرم چگی اس نالے بنگالا برداشت میں غازر داخالے یرا زینب دیسا پروائی ڈالے اب نہیں چاہتے علی زینب کی آواز نامحرموں کے کار تک جائے مولا ذرا کربلا یسکیو تا مولا جاؤ زینب نر گیا دایا نو تنحالو سے زینبی دہن پا دشمن کن اس کم سے کرے زینب تنحالو سے ید علی زینبی خبر لن کر سمر علی القوم الظالمین ہر دل میں ہوگا ہر گھر میں ہوگا ہر دل میں ہوگا ہر گھر میں ہوگا دشت میں ہوگا گلزار میں ہوگا مظلوم کا ماتم ہے کرنا ہوگا یہ تو مظلوم کا ماتم ہے کرنا ہوگا یہ تو معصوم کا ماتم ہے کرنا ہوگا یہ تو مظلوم کا ماتم ہے کرنا ہوگا یہ تو معصوم کا ماتم ہے کرنا ہوگا یہ تو مظلوم کا ماتم ہے کرنا ہوگا یہ تو مظلوم کا ماتم ہے کرنا ہوگا سیدہ زینب کی یہ عزا ہے 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 فاطمہ زہرا کی یہ دعا 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 ہے زین العبا کے دل کی صدا 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 ہے ہم یہ دل زوار میں ہوگا مظلوم کا ماتم ہے کرنا ہوگا یہ تو مظلوم کا ماتم ہے کرنا ہوگا یہ تو مظلوم کا ماتم ہے کرنا ہوگا یہ تو مظلوم کا ماتم ہے کرنا ہوگا دل میں ہوگا ہر گھر میں 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 ہوگا دشت میں ہوگا گلزار میں ہوگا مظلوم کا ماتم ہے کرنا ہوگا یہ تو معصوم کا ماتم ہے کرنا ہوگا یہ تو مظلوم کا ماتم ہے کرنا ہوگا یہ تو مظلوم کا ماتم ہے کرنا ہوگا یہ تو مظلوم کا ماتم ہے کرنا ہوگا یہ تو معصوم کا ماتم ہے کرنا ہوگا یہ تو معصوم کا ماتم ہے کرنا ہوگا حسین یا حسین کرنا ہوگا رو کے لیے کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مسلح پر رو کے کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مسلح